گپ شپ چٹ چاٹ تھوڑی سی کرا تم کر دے تو اس نے کر دیا اس پہ کر دیا بس لائکنگ ہر بندے کی اپنی اپنی ہے. ایسی ہے. ہر بندے کی جو پسند ہے وہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے, وہ ٹھیک لگا ہوا ہے, جس کو جو سمجھ آ رہا ہے. یہ فینٹیک والا کپ یہ کون سا والا یہ تصویر ہے؟ ایک جو ہے وہ ہماری پارٹی کا ہے. یہ اچھا یہ وہ والا میاں ندیم بشیر صاحب والا جو نہیں یہ ہمارا بیٹا یہ والا وہ ہے نا, کیونکہ ان میں وہ ماڈل ٹاؤن والے ہیں نا بھائی. نہیں یہ والا کپ ہے نا, یہ رستم جو ہے لاہور جیٹ والا یہ وہ ہے. اچھا ہاں ہاں وائٹ کپ. اچھا یہ دونوں میں دونوں وہی ہیں میرے خیال سے. ہاں دونوں وہی ہیں. ایک ہی کٹ کی تصویر ہے. ہو گیا لائیو. جی السلام علیکم ناظرین, میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتھلی ہائی فلنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں. آج ہم موجود ہیں استاد میاں حامد صاحب کے پاس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے باقاعدہ طور پہ کہ ابھی پکچر بھی نمانے لگائی تھی, تو ہم یہاں سے چونکہ ہم استاد ملک مبشر کھوکھر صاحب کی طرف گئے تھے, واپسی میں ہم میاں صاحب سے کال پہ بات ہوئی تو ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا, تو ہم یہاں پر بھی آ گئے. تو بات چیت ہم نے تھوڑی بہت کریں گے, تو زیادہ اس میں جو ہے نا بہت کوئی گہرائی والی یا اس طرح کی باتیں نہیں, بس ایک چٹ چٹ کریں گے نارمل سی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. تو بات کریں گے, پوچھیں گے آج کل کے کبوتر پروری کے بارے میں, جو اب جو ایک دفعہ جیٹ کے چیمپئن ہوئے, اس کے بعد پھر یہ سال بھی گزرا, اب کبوتر بازی کس لیول پہ ان کی چل رہی ہے, کس طرح کے کبوتر بنا رہے ہیں, اور کیا کچھ سمجھ آیا, کہاں سے چلے کہاں سے. اب میری کوشش ہے کہ آج ہم ان سے صرف ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں. تو ہم بات کریں گے استاد میاں حامد صاحب سے, ڈائریکٹ چلتے ہیں ان کے پاس. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام دوستوں کو السلام علیکم جو دیکھ رہے ہیں. حامد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بہترین, آپ سنائیں. الحمدللہ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. حامد بھائی زیرو سے سٹارٹ لیا اور ایک مقصد تھا جس کا آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں, کہ ایک دوست نے کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کپ کو ہاتھ بھی لگا لیا نا تو مجھے مطلب ایک بات یاد آئی نا, تو اگر آپ نے اس طرح سے کپ کو ہاتھ بھی لگا لیا تو مجھے پکڑ لینا. تو مطلب ایسی ایک بات ہوئی ہوگی کہیں آپ کی, تو اس سے آپ نے سٹارٹ لیا اور آپ نے کہا کہ نہیں اب میں نے ہاتھ ہی نہیں لگانا. میں نے پہلے لیا تھا, لیکن یہ کہ ایک وہ بنا لیا کہ اب تو پکا پکڑنا ہی پکڑنا نا ہر صورت کپ کو. نہیں چلے آپ کریں بات, میں جواب دیتا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ زیرو سے جب سٹارٹ لیا تھا تو کیسے لیا تھا, کہاں سے, پھر کس طرح سے سیکھتے چلے گئے. جیسے ایک نیا کبوتر پرور ہے, اس کے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں, ان سٹیپس سے کس طرح آگے بڑھے. دیکھیے کامران بھائی, جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے یہ شو کس طرح کرنا ہے. اچھا, یہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. لیکن وہ طبیعتاً جو میری ہے نا طبیعت, وہ کچھ ایسی ہے کہ اگر مجھے ایک چیز کا شوق ہو جائے یا کریز ہو جائے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا اینڈ ہے وہ تو دیکھو نا. تو وہ پھر مجھے بالکل بھی اندازہ یہ نہیں تھا کہ مجھے شوق اس طرف لے چلے گا اور میں اس میں اتنا انوالو ہو جاؤں گا اور میں چلتا ہی جاؤں گا. یہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. وہ تھا کہ میں نے ٹھیک ہے بچپن کا شوق ہے, ماں باپ نے رکھنے نہیں دیے, تو اب ذرا تھوڑا بہتر ہو گئے ہیں بزنس وائز, ذرا حالات اچھے ہیں, ماں باپ اس طرح نہیں ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, منوا لیا امی کو کوشش کر کے رکھ لیے. وہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یار میں یہ, کیونکہ میں نے جہاں سے مجھے شوق ہوا تھا میرے سامنے انکل انہوں نے ٹینکی کے نیچے کبوتر رکھے, تو آئیڈیا میرے ذہن میں ٹینکی کا ہونی چاہیے تھا. صحیح. ٹینکی سے کھڈوں تک کا سفر, کھڈوں سے پھر آگے تھوڑی اور بہتر کھڈے, مطلب جیسے جیسے سمجھ آتی گئی وہ شوق اور بڑھتا چلا گیا. اور پھر سمجھ آیا کہ نہیں یار میں نے اڑانے ہیں. تب تک مجھے نہیں تھا کہ میں یہ بڑے بڑے کپ بھی اڑاؤں گا, ایسا کچھ کروں گا. اچھا, بالکل اندازہ نہیں تھا.
تو میں نے اڑانے آیا, تو پھر جب میں نے اڑانے شروع کیے تو پھر مجھے لگا کہ یار میرے پاس ایک کبوتر اس معیار کے نہیں ہے جس معیار کے میں مقابلے لگانا چاہتا ہوں. پھر میں نے پرچیز کرنے شروع کر دیے. پھر ابتدا ہوئی. ہاں پھر ابتدا ہوگی. تو پھر اس میں پھر ڈفرینٹ چیزیں آتی چلی گئیں, کئی کہانیاں بنی, کئی چیزیں آئیں, ہم بھی پیسے ضائع کرتے گئے, نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ مار کھاتے 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 پھر وہ سمجھنا شروع ہو تو گیا. آپ نے بھی وہ بازاروں کے چکر لگائے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ تھا کہ بازاروں میں سے میں نے کبوتر نہیں لیا کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں لیا. مطلب کبھی کسی وہ شاپ سے کوئی اس طرح میں نے کبوتر نہیں لیا. تو یہ تھا کہ چونکہ تھوڑا بہت سمجھتا تھا اس کو, بزنس کو, ان چیزوں کو, تو یہی شارٹ کٹ سمجھا کہ یار جو مطلب کسی کے گھر میں گئے ہیں تو اس نے کہا جو سخی والے کبوتر ہیں, تو کسی کے پاس گئے اس نے کہا جی میاں نذیر والے کبوتر ہیں. تو دماغ میں یہ ہے کہ یار ان سے جو ان کے والے کبوتر لینے ہیں تو ہم کیوں نہ ان سے ہی لیں جن کے گھر کے کبوتر ہیں. صحیح. پھر اس طرف چل پڑے لینے. تو پھر وہاں سے لینا شروع کر دیے. پھر ان کو میدان میں لائے, کیے, کرتے رہے. جیسے جیسے وہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں, کچھ اپنی غلطیاں بھی کچھ ہم بھی سیکھتے گئے نا. مطلب میرا کوئی بیک گراؤنڈ کوئی کبوتر پروری سے تو نہیں ہے, خود سے پہلے آپ پورے خاندان میں کبوتر نہیں رکھے کبھی کسی نے. اچھا. میرا بھائی ہے, مطلب کبھی اس نے جا کے میرے کبوتر نہیں دیکھے کدھر ہیں کبوتر. ابو میرے کبھی چھت پہ نہیں گئے. صحیح ہو گیا. انہیں کوئی پتا نہیں ہے کہ کیا ہے اس کا شوق, کس طرح کا ہے, کیا کرتا ہے. صحیح. تو پھر اسی میں پھر جو ہے نا, پھر وہ جب آنا شروع ہوئے, کرنا شروع ہوئے, پھر جنون بڑھتا گیا. تو پھر مار بھی پڑی. مطلب کبوتر اچھے نہیں اڑ رہے تھے, اچھے نہیں پرفارم کر رہے, تو پھر وہ پھر ایک ضد بن جاتی بندے کی. پھر اس کی بندہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار پیچھے نہیں ہٹنا, بیٹھنا نہیں ہے, چلنا ہے. چلتے گئے, اس میں پھر ڈفرینٹ فیزز آئے, بڑا کچھ ہوا, سارا کچھ چلتا گیا. پھر الٹیمیٹ اللہ پاک کی جب نظر کرم ہوئی تو سارا کچھ سیدھا ہو گیا. خود بخود ہوتا چلا گیا. خود راستے بنتے چلے گئے. بالکل. کیونکہ دیکھیں راستہ تبھی بنے گا جب آپ راستے پہ چڑھیں گے. صحیح ہے. آپ راستے پہ چڑھے ہی نہیں تو راستہ ملے گا کیسے؟ بالکل ٹھیک. تو ہم وہ راستے پہ چل پڑے. تو جب راستے پہ چل پڑے تو پھر وہ اپنا لیفٹ رائٹ, اچھا برا راستہ چیزیں ہمیں بتاتی چلی گئی کہ یار یہ روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے, یہ سیدھی ہے, یہاں سے یو ٹرن ہے, یہاں سے پھر سیدھے ہونا ہے. پھر وہ پھر ایک ڈائریکشن سیٹ ہوگی. بالکل. اچھا, ایک ویسے تو اچھے کبوتر کی پہچان پہ تو میرا خیال ہے کہ اتنی بات میں نے مبشر سے بھی کہا کہ بہت ہو چکی ہیں, تو اس پر ہم کیا جائیں. لیکن ایک اچھے کبوتر کو جس کو آپ نے چلایا یا جس کو اڑایا, جس کو آپ نے دیکھا کہ یار اس کو چلانا چاہیے, اس کو رکھنا چاہیے, ان کے خصوصیات کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چلنا چاہیے؟ یار دیکھیں, جتنے بھی دوست ہیں نا, جتنے بھی دوست باتیں کرتے ہیں آف دی ریکارڈ, آن دی ریکارڈ, دیکھیں میجورٹی جو دوست ہمیں دیکھ سن بھی رہے نا, وہ چاہتے ہیں کبوتر بازی آسان ہو جائے. صحیح. رات کے 10 بجے قریب کو جاگ رہا ہوگا یہ سننے کے لیے نا. تو میں نے جو چیز دیکھی ہے نا, جس چیز میں آسانی ہے نا اس چیز میں دوست نہیں جا رہے. مطلب اگر آپ کبوتر بازی کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, وہ میدان اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ میدانی کبوتر کریں گے, میدان میں کبوتر اتاریں گے, اڑ رہا ہے نہیں اڑا میدان بتائے گا, اچھا اڑا ہے کیوں اڑا ہے, کیا ایسا فریم ہے, کیا ایسا پر ہے. شارٹ کٹس ہی ہیں. کبوتر بیٹھ کے بگڑ گیا, میں نے کیا کیا, سنبھلا ہے, یہ تمام جو چیزیں یہ ادھر ہی ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہمیں مل جائے اور ہم اس کے پیچھے بھاگیں اور ٹھیک ہو جائے, وہ نہیں ہوتا. ایک پروسیس ہے, اس میں سے آپ نے گزرنا ہی گزرنا ہے. اور اگر شارٹ کٹ آپ نے ڈھونڈنا ہے تو وہ میدان. ایک کبوتر آپ لے لیں گے, اس کے بچے کاٹیں گے, 15-20 کاٹیں گے, اس کے بعد آپ دل کرے گا اڑاؤں, جب اڑائیں گے اڑیں گے نہیں, پھر وہ 15-20 بھی نکالیں گے. اگر وہی کبوتر کے 2 بچے آپ چھت پہ اڑائیں گے, اچھے نہیں اڑے, مادی بدلیں گے, بہتر ہو گئے, مادی کے ساتھ نر بدلیں گے اور بہتر ہو گئے. تو شارٹ کٹ کدھر ہے, 20 جمع کرنے میں یا 4 اڑانے میں. تو جس کو کہیں گے یہ بات کریں گے کہ یار یہ جانچ اڑا رہا ہے تو اس لیے کہہ رہا جی اڑائیں. حالانکہ یہ جانچ اڑانے والی بات نہیں ہے. اڑائے بغیر سمجھ نہیں آنی, نہیں سمجھ آئے گی. بالکل ابتدا یوں ہی ہوئی ہے ساری. سر آپ کو ویٹ ہی نہیں پتا لگنا. اچھے کبوتر کا ویٹ کب پتا لگنا ہے, جب آپ نے صبح کبوتر اڑانے سے پہلے پکڑنا ہے, اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے, لیٹ سپوز آپ نے پلٹا کے چھوڑنا ہے, آپ نے کبوتر پکڑا, پلٹایا, پلٹانے کے بعد کبوتر کا ویٹ دیکھا, کبوتر کو چھوڑ دیا, کبوتر اڑ کے آ کے بیٹھا, کس پکڑا, دیکھا کس باڈی ویٹ میں, تیار کیا کبوتر کس باڈی ویٹ میں آیا, ایک ریسٹ نکال کے بعد صبح اڑنے تک کس باڈی ویٹ میں آیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کدھر سے پتا لگا آپ کو, میدان سے. میدان سے. تو اگر آپ نے اڑایا ہی نہیں کیسے پتا لگے گا.
اچھا حامد بھائی، یہ آپ نے بالکل بات صحیح کی، میدان سے پتہ لگتا ہے سب، لیکن کیا نر اگر آپ کے پاس اڑا ہے تو مادہ بھی آپ کے پاس اڑی ہوئی ہونی چاہیے؟ دیکھیں مادہ اگر اڑی ہوئی ہو تو بہتر ہے. نر اڑا مطلب نر اڑا کس لیول پہ اڑا، کس ہاتھ پہ اڑا، ہاتھ مطلب کھیل پانی پہ اڑا یا سنبھال پہ اڑا. ایک کبوتر کھیل پانی پہ آپ نے اڑایا 7 بجے بیٹھ گیا، ایک کبوتر آپ نے سادہ اڑایا 5 بجے بیٹھ گیا، 5:30 بجے بیٹھ گیا، کون سا اچھا ہے؟ جو سادہ اڑا. جو سادہ اڑا. پھر آپ نے چھوڑا وہ 7 بجے والا اگلے دن بیٹھ گیا 11 بجے یا 12 بجے، یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. جو آپ نے سادہ چھوڑا وہ پھر 4:45 بجے جا بیٹھا. اس کا مطلب ہے اٹ سیلف کبوتر وہ اچھا ہے، اس کی تمام چیزیں اچھی ہیں. اس کبوتر کو تو آپ نے پش دے کے آگے لے گئے نا. اڑا ہوا آپ کو یہ ضرور پتا ہو کہ یہ کس ہاتھ پہ اڑا، کیسا اڑا، پھر وہ کبوتر اچھا ہے. صحیح. اور اگر وہ اپنی نسل میں اصل ہے، خالص ہے، وہ اور بھی اچھا ہے. صحیح ہو گیا. اگر کراس بنا ہوا پرندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک پرندہ کراس بنا ہوا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کراس کا پرندہ ہے، میں اس کو نسل میں لے کے جانا چاہتا ہوں. پھر آپ کے دل میں 100 چیزیں آتی ہیں کہ یار ہے تو کراس ہی نا، ہے تو سارے کبوتر کراس. ہاں بالکل. لیکن جو اصل ہے، مطلب جو اپنے رنگ روپ شکل شباہت میں، اس کو ہم اصل کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیور نہیں کہتے، جو اب کہلاتے ہیں. ہاں جو اب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس میں ہے، وہ کبوتر اچھا اڑا ہوا ہے، اچھا پرفارم کیا ہوا ہے، اصل ہے، اور اگر مادی بھی اسی لیول کی مل جائے اور آپ جوڑا لگائیں اور وہ جوڑا جو ہے وہ بن جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اچھے ہو گئے، اچھے ہوں گے. پریفرنس دیں. اچھا ایک بات ہوتی ہے، مطلب اگر آپ کہیں پہ بھی بات کرتے ہیں، اب اس کے میمز بھی آئیں گے، بلڈ اچھا ہونا چاہیے، خون اچھا ہونا چاہیے، خون بلڈ. اس پہ ایک میم آئی تھی، اس میں سب استادوں کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، بلڈ چنگا ہو، خون چنگا ہو. یہ کیسے پتا چلے گا خون اچھا بلڈ اچھا؟ دیکھیں جو بھی ہے نا یہ کرنے کرانے والے، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ ہم استادوں کی بنائیں گے تو کوئی ان کو دیکھے گا نا. صحیح. کسی پہ ہماری پکچر ہوگی تو کوئی ویڈیو کو کھولے گا نا بھی کوئی استاد کیا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، لائک تبھی ملے گا نا، ادروائز نہیں ملتا. ادروائز کچھ کر کے دکھانا پڑتا تو پھر ملتا. تو وہ اسکل نہیں ہے ان کے اندر. صحیح. اس لیے وہ نہیں مل سکتا. سارا ہم ہی بنیں گے. یہ بھی اللہ کی ایک کرم نوازی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب جو بلڈ ہے، جب بلڈ اچھا ہوگا تو اس کبوتر کے پر پرزے آٹومیٹکلی اچھے ہوں گے. کشمیری ایک بلڈ لائن ہے نا، تو کیا اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں کہ یار یہ بلڈ دیکھنا ہے؟ کیا مطلب وہ لائن میں ڈیل ڈال، شکل شباہت، نقش، رنگت، یہ چیزیں واضح ہیں. عادات، پٹھان ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ نسل ہے، بلڈ ہے. اس کا خون تو نہیں نکالتے نا آپ کے یار دیکھنے کے لیے، جفا کش ہے، مضبوط، وہ نظر آتا ہے نا، یہی بلڈ ہے. جو اچھے بلڈ کا کبوتر ہوتا ہے، جو اس کے انٹرنل ہوتا ہے، تو باہر بھی نظر آ رہا ہوگا نا، اچھا پار ہوگا، اچھا چہرہ ہوگا، جسم جوڑ اچھا ہوگا، ریشم ہوگا، ملائم ہوگا. اچھے بلڈ کے کبوتر میں یہ خصوصیات ہوں گی. رنگ سے اس کا لینا دینا نہیں. رنگ لازمی دیکھیں. اگر نسل آپ نے شناخت کرنی ہے تو آپ کو رنگ ضرور دیکھنا چاہیے. نہیں جیسے اب لوگوں کو پسند ہے سلارے ہوں یا کلسرے ہوں، لیکن آپ کے کبوتر جو ہیں وہ جونسرے زیادہ ہوتے ہیں. بعد میں بے شک گہرے ہو جائیں، وہ بعد کی بات ہے، مطلب 2 سال 3 سال کے بعد ہو جائیں وہ تو اور بات ہے. لیکن ابتدا جو ہے، ابتدا ان کی جونسرے پن سے ہے آپ کے کبوتروں کے. اور ہاں وہ کہلاتے بھی زیادہ، آپ بھی ان کو جونسرے ہی بولتے ہیں. جی. تو جونسرا آج کل سادہ کبوتر کہلاتا ہے. جی. جونسرا کبوتر تو لوگ سادہ کہتے ہیں، اور لوگوں کو سادے کبوتر پسند نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی رنگ بھی ہوں، ہر چیز ہو، پھر اڑے بھی. دیکھیں یہ لائکنگ ہے، لائکنگ ہے، میری لائکنگ ہے. وہ رنگ میری لائکنگ ہے کہ جونسرا رنگ، مطلب میرے پاس اچھا اڑ گیا، پرفارم کر گیا، تو مجھے لگا کہ یار یہ کبوتر اچھے ہیں، میں نے ورکنگ کرنا شروع کر دی. بالکل ہو سکتا ہے کہ پاس سلارا پرفارم کر جائے یا سلیٹی کبوتر پرفارم کر جائے، آپ وہی جمع کر لیں. لائکنگ ہے نا، جس کی جو لائکنگ ہے. 4 بندے بیٹھے ہیں، چاروں بندے ایک نقطہ نظر پہ متفق تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ جب آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہے، آپ کو پر کے اوپر پر دیکھیں، آپ بس میری لائکنگ پر آ گیا تو کبوتر دی بیسٹ. ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں آئے کبوتر دم کہیں یار چھوٹی ہے، کبوتر آؤٹ کلاس. آپ نے ایک بات کی تھی ابھی کچھ دن پہلے، آپ نے ایک انٹرویو دیا اس میں کہ نسل کا ویٹ سے بڑا تعلق ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں، جو سیالکوٹی کبوتر ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ کبوتر دیکھے میں، جی زیادہ گھومے پھرے میں، کیا سیالکوٹی کبوتر لوری کبوتروں کا ویٹ ایک ہے؟ نہیں، ایک نہیں ہے. سمپل سی بات. بالکل صحیح. کبوتر کا دیکھیں، کوئی بھی نسل آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں جو دیکھتا ہوں نا اب کبوتروں کو،
کہ میں اس کبوتر کو اس کی نسل, مطلب اس کا رنگ روپ, اس کا باڈی ویٹ, اس کا سٹرکچر, پھر اس کی آنکھ, کہ مطلب اپنی نسل کو واضح کر رہی ہے, اس کے مطابق جج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ریٹ کرتا ہوں کہ یار یہ کبوتر ایٹ لیسٹ اپنی نسل میں پورا ہے, مطلب اپنی نسل میں پورا, اگر تھوڑا کوالٹی میں ہے, نسل پلس کوالٹی میں, اور اگر تھوڑی ٹیل اوپر نیچے جا رہی ہے یا پر تھوڑا دائیں بائیں ہو رہا, تو میں اس کو بنا سکتا ہوں. اور اگر وہ کبوتر اپنی نسل میں پورا نہیں ہے, باقی لوازمات میں وہ بڑا ہی پورا ہے, آلریڈی بنا ہوا کبوتر ہے, تو نسل میں تو نہیں ہے نا. نسل مطلب کہ مطلب اصل, مطلب یہ سیالکوٹی ہے, یہ گولڈن ہے, میں نے مکس کر لیا, پرفیکٹ کر لیا, اب میں اسے کیا کہوں گا؟ نہ سیالکوٹی رہا نہ گولڈن رہا, کراس کہلائے گا. کراس ہی کہلائے گا, ٹھیک ہے, مکس بنا ہوا کبوتر, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یار مجھے سیالکوٹی چاہیے کبوتر, مجھے وہ کم از کم ان رنگوں میں, ان شکلوں میں, اس جسم, اس ویٹ میں تو کبوتر چاہیے نا, صحیح, تاکہ میں اس کو لے کے آگے چلا سکوں, میری شناخت بن سکے وہ کبوتر. ٹھیک ہو گیا. مطلب وہی کبوتر آپ کا اس ویٹ میں اور اس میں آئے گا جو آپ کی ضروریات ہیں, تب آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. نہیں مطلب دیکھ, ہو سکتا ہے کہ میں سپوز کریں کہ لیٹ سپوز کہ میں 250 گرام پسند کرتا ہوں ویٹ, کبوتر کا 400 گرام ویٹ ہے, لیکن اگر اس کی نسل کا ہی ویٹ 400 گرام ہے, وہی, ہاں, اگر اس کی نسل کا ہی, تو مجھے اس کی نسل میں ہی دیکھنا ہے کہ یار یہ کبوتر تھوڑے بڑے قد کے ہوتے ہیں, دراز کندوں کے ہوتے ہیں, بڑی ڈیل ڈال کے ہوتے ہیں, تو میں اس کو کہوں کہ یار یہ میرے پیرامیٹر پہ تو کبوتر اچھا نہیں ہے. کبوتر اپنی جگہ پہ وہ بہت اچھا ہے, اب میں نے اس کو اپنے مطابق ڈیزائن کرنا ہے, پھر میں ورکنگ کروں گا اس کے اوپر. بالکل ایسی ہے. پھر میں اس کے جین سلیکٹ کروں گا, مطلب چھوٹی کو مادی دیکھوں گا, انہی میں سے جو موٹیشن لفظ ہے وہ یہی ہے, انہی میں سے نکلتے بنتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا, ایک جینز کا آپ کے منہ سے نکلا ہے یہ لفظ, جی, لوگ مطلب جینیٹک پہ بات بہت سے لوگ کر چکے ہیں, ہم بھی کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات, لیکن ایک جو ڈفرنٹ چیز ہے نا, جو ٹپیکل ایک ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ آپ کی ہے کہ جینز کلیکٹ کروں گا, جینز سلیکٹ کروں گا, جینز جمع کروں گا, جینز لے کر آؤں گا. ٹھیک ہے, یہ لفظ آپ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی کیا لاجک ہے, یہ کیا چیز ہے یار؟ یہ چیز ایسے ہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ میرے پرندے دیکھتے ہیں, اور آپ جینز میں عادات بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. جیسے وہ کاٹتا تھا کبوتر, انگلیاں مار, انگلی پہ نوکے مار, مطلب آپ جینز پر بڑا یہ کریکٹر ہے, فوکس کرتے ہیں. جینز پہ بھی کریکٹر ہے نا. اچھا, مطلب اس کو ہم کریکٹر میں لے جائیں گے. اب مجھے اب صرف ایک سوال کا جواب دیں, آپ نے میرے کبوتر دیکھے ہیں, آپ کو فرق لگتے ہیں؟ بالکل لگتے ہیں. آنیسٹلی بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہر لحاظ سے فرق ہے, اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی. سر میں سب کو ہی کہتا ہوں, مجھے تو سب لوگ بلکہ اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے کبوتروں میں. مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فرق لگتا ہے. بالکل. اب وہ فرق کیوں لگتے ہیں؟ تو کبوتروں میں سے کبوتر بنے, فرق یہ ہے کہ وہی سلیکٹیو جینز, کہ مطلب ہم نے سلیکٹ کیے, مطلب ایک اسپیسیفک سائز ہم نے پسند کیا, اس سائز کو ہم نے فوکس کیا, اسی کو ہم نے جمع کیا, اسی کو ہم نے بریڈ میں لگایا. ویسے ہی ہم نے پرواز کو دیکھا. مطلب ابھی آف دا ریکارڈ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یار ہماری ایک مادی 21 نمبر اٹھتی تھی. ہاں جی, 2021 جس سال ہم چیمپئن ہوئے, اس سال وہ ضائع ہوئی مادی نا, تقریباً 2 یا 3 پھرتے ہیں پہلے. اس کے ساتھ ہی 5 نمبر کبوتر ضائع ہوا تھا ہمارا, بڑا کبوتر. اس مادی کو میں بریڈ میں لے کے جانا چاہتا تھا. صحیح. میں نے عاشق سے باقاعدہ کہا, میں نے کہا یار مادی جوڑے پندی ہے, مادی جڑی ہے نا, مطلب اس کی ساری پھرتیں رات 7 بجے کے بعد آتی تھی, اور وہ مادی کو جتنی بھی میں نے خوراک دی ہے نا, مطلب میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ وہ خوراک ہضم کر رہی تھی. بلکہ ہم نے 2-1 دفعہ کھڈا بھی ٹٹولا, اوپر جال بھی ٹٹولا کہ یار کہیں یہ خوراک نکال تو نہیں دیتی. کہ مطلب اگر ایک کبوتر کو ہم نے 1 بجے چیک کیا ہے اور وہ ہمیں پتا تھا کہ 1 بجے تک خالی ہوگا, تو اس کو کہیں جا کے 11 بجے چیک کیا تو وہ تقریباً قریب لگ گئی ہے. اگر دوسرے کو ہم نے سپوز کریں گے 25 گرام دی, تو اس کو ہمیں 30 گرام دینی پڑی ہے خوراک, یا 32 دینی پڑی ہے, 6-7 گرام ایکسٹرا دی تو وہ بھی لے گی. تو وہ کیا تھا, وہ اس کے جینز اس طرح کے ڈیولپ ہیں, یا کریکٹر اس طرح کا ہے, نکلنا بھی شام کو, خوراک بھی زیادہ ہضم کرنی. اگر وہ میں کریکٹر اپنے کبوتروں میں ایڈ کروں گا, یا وہ جین اپنے کبوتروں میں ایڈ کروں گا, کیا چانسز ہیں؟ تو اسی طرح کی کھانا چاہیے, اسی طرح کے ہونے کے چانسز تو ہے نا. بالکل ہے. جیسے کسی نے, لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جینز پر آپ کی سوچ کیسے ٹکی جا کے, کہ یار پروں کو چھوڑ, ہڈی کریکٹر کو اور اس چیز کو چھوڑ. نہیں, ہڈی میں کیوں نہیں, ہڈی دیکھتے ہیں. نہیں, وہ دیکھتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ضرور ہیں, لیکن یہ ایک نیا لفظ بھی بیچ میں جو آپ لے کے آئے ہیں کہ یہ اس کی عادتوں کو پکڑو, اس کے کریکٹرز کو پکڑو, ان کے جینز کو پکڑو.
یہ چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ ایک چینج ہے. یہ ہمیں میدان سے ملا نا. ہم نے میدان سے دیکھا کہ یار جیسے یہ جونسرا کبوتر اڑتا تھا ہمارے پاس, یہ اوپر والا کبوتر نا, اسی کی پٹھی کا بچہ نیچے یہ جو 5 نمبر ہے, ہاں اوپر والا جونسرا اسی کی پٹھی کا بچہ یہ 5 نمبر ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہو. 5 نمبر کا یہ باپ. بات یہ ہے, یہ کبوتر بیٹھتا تھا, اس کے ساتھ باقی کبوتر بھی ہوتا تھا کہ میں اڑ کے آیا ہوں. وہ تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے سنبھلنے میں لیتے تھے, تو یہ تقریباً کو 40 منٹس کے بعد خوراک کھا کے تو تھاپے مار رہا ہوتا تھا. دونوں ہی, باپ بیٹا بھی نہیں, پہلے باپ ہی اڑتا تھا. صحیح ہے. اب مجھے یہ بات بتائے, کیا یہ اس کے جینز میں نہیں ہے؟ آ گیا نیٹ ورک بڑا فٹ ہو گیا, دوبارہ سے بڑی سپیڈ سے پکڑا. اچھا, مطلب یہ کبوتر ہم نے اس کو بریڈ کروایا, اس کی پٹھی لی. اب اس کی پٹھی میں 100% جینز اس کے, ہاں اس کی, اگر اس کا پٹھا ہوتا تو 50% مادی کے ہوتے. مادی کے ہوتے. ہم نے اس کی پٹھی لی, اس کی پٹھی کا آگے پٹھا لیا, پٹھی کا آگے پٹھا, پٹھی کا پٹھا لیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر 50% جینز جو ہیں اسی کبوتر کے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ باپ سے بیٹی میں, بیٹی سے بیٹے میں. ماں سے آگے اس میں 50% ہوگا. اس کے ساتھ ہم نے ایک مادی لگا دی. صحیح. بچے نکل آئے 5 نمبر سیم کریکٹر کے. سیم وہی جو وہ کر رہا تھا, دادا کر رہا تھا, وہی جو نانا کر رہا تھا, نانا کر رہا تھا, آگے اس نے کیا, آگے اس کے بچوں نے بھی کیا. ٹھیک ہے. اب جو ان کی ماں ہے, وہ ماں بھی ادھر اڑی. اچھا, میں آپ کے جینز کا جواب دے رہا ہوں. وہ ماں اڑی, ایکسیپشنل اڑ گئی. سیم وہ اڑتی تھی, بیٹھتی تھی اور سنبھلتی تھی, وہ بھی اپنی نسل میں اصل تھی. ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ یار مادی کے پاس بھی سیم خاصیت ہے, مطلب سیم کوالٹیز ہیں. ہم نے وہ دونوں تھے ڈفرنٹ فیملیز کے, ہم نے مکس کر دیا. اور جب ہم نے مکس کیا تو وہ ایک علیحدہ ہی, ہم کہتے ہیں کہ یار سلیکٹیو بریڈنگ یا جینز کو سلیکٹ کرنا, یہ سلیکٹیو بریڈنگ ہم نے کروائی. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے کبوتر ہوتے ہیں, ان کو جو ہم ریٹ کرتے ہیں کہ یار یہ پلس ہے, یہ مائنس ہے, یہ تھوڑا ادھر ہوا, تھوڑا ادھر ہوا, ان کو پھر ہم رائٹ لیفٹ کرتے ہیں. جو اچھے کبوتر ہیں, باڈی بنتر تراش میں, ان کو آگے آتے رہے. مطلب سٹرکچر اس کبوتر کا بہت اچھا تھا. آپ نے 5 نمبر کبوتر بھی دیکھا ہوا ہے, جس کو آپ نے باقاعدہ بولا تھا کہ یہ سٹرکچر یا کبوتر کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. اب وہ جب بچہ نکلا تھا, مجھے یاد ہے جب بچہ نکلا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یار اخیر ہو گیا. مطلب یہ ایکسٹرا آرڈنری نکل آیا. جب جیسے میں نے ابھی ایک 6 نمبر کا بچہ آپ کو دکھایا, ہاں جی, وہ میچ لیس ہے, بالکل ایسی ہے. وہ باقی بہن بھائیوں میں ایکسٹریم نکلا ہوا ہے. اب جب اس کو ایکسٹریم مادی لگے گی تو چانسز تو ہائی ہے نا, پروبیبلٹی ہائی ہے اچھے نکلنے کی. اگر یہ تھوڑا ویک ہوگا تو چانسز ویک ہونے کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے جب ایک چیز کو مارجن نہیں دیا, اچھی چیز آپ نے سلیکٹ کی اور بریڈ میں لگائی ہے, تو چانسز تو آپ کے پاس اچھے نکلنے کے زیادہ ہوں گے نا. بالکل صحیح ہے. تو ایسے جب آپ جینز سلیکٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا جین پول سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہوگا. وہ جتنا سٹرونگ ہوتا چلا جائے گا, وہ آپ کے پاس بن جائیں گے, اتنے اچھے ہوتے اچھے بن جائیں گے. بالکل صحیح ہو گیا. پھر آپ جو آپ کی گرپ ہو جائے گی کبوتروں کے اوپر. بالکل صحیح ہے. یہ کیا سوال ہے جی؟ پریکٹیکل تھیوری جب بھی یکجا ہوں گے تو رزلٹ ہمیشہ بہترین ہوگا. ہمیں سب یقین ایک بہترین کھلاڑی ہے, ایک پڑھا لکھا باشعور کھلاڑی جو اپنا تجربہ علم بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتا. آپ کے لیے لکھا ہوا ہے انہوں نے. جزاک اللہ. چلے, اچھا میں سمجھا تھا کوئی سوال ہے, بڑا لمبا کمنٹ کیا جی. محمد احمد صاحب ہے. اچھا حامد بھائی, اب آپ کے پاس اس وقت کتنے کبوتر ایسے ہیں جن کی بریڈ کو آپ آگے چلا رہے ہیں اور وہ زیادہ تر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں؟ ایک ہی لائن سے ہیں, ایک ہی لائن سے ہیں یا الگ الگ نمبر دیے ہیں؟ جیسے ایک 21 ہے تو ایک 41 ہے, ایک اس طرح کر کے نمبر ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں. تو وہ نمبر کیا سارے آپ نے ایک ہی اس سے جوڑے کے بچوں کو آگے آگے لگایا کہ وہ الگ الگ لگا لیے؟ نہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ کبوتر تعداد میں اکٹھے کرتے ہیں نا, پھر اس میں سلیکشن کرتے ہیں. ہاں وہ تو اس میں سلیکشن کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس سیٹنگ بن جاتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, پھر ان کو ہوتے جب آپ پیچھے ٹٹولیں گے تو شجرہ ایک ہی مل جائے گا جا کے. ٹھیک ہے. لیکن انہی میں سے ہی وہ جسے ہم بار بار وہی لفظ موٹیشن جو ہم بار بار انہی میں سے ہی اچھے برے نکلتے چلے آئیں گے. بالکل صحیح. وہ جو آپ دیکھیں, سپوز کریں ایک کلسرا نکلا ہے, کلسرے کے ساتھ میں نے کلسرا لگا دیا, کیا چانسز ہیں کلسرے نکلنے کی؟ ایک جونسا نکلا ہے, جونسرے کے ساتھ جونسا لگا دی, چانسز ہیں جونسرے نکلنے کے.
ہو سکتا ہے کوئی چینج بھی نکل بھی آتا ہے, تھوڑا گہرا تھوڑا پھیکا ہو جائے گا. اگر ایک ہی جوڑے کے بچے ہوں اور میں کلسرے مکس کرتا جاؤں گا تو جو ان کے پیچھے ہوگا وہ نکالتے چلے آئیں. صحیح ہے. رنگ روپ ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, لائن تو پیچھے ایک ہی ملنی ہے ان کی جات. ہاں بالکل صحیح. ہم نے بھی جو کبوتر ہیں, جو ہمارے پاس جو کبوتر جمع ہوئے, جو ہم نے جمع کیے, پھر جو ان میں سے سلیکٹ کیے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ان کو ہم کلوز نہ کریں. ٹھیک ہے. مطلب ان کو ہم قریب نہ لگائیں. مطلب اگر سپوز کریں یہ 6 ہے, اس کو 5 دیا, اس کو 7 دیا ہوا ہے, 7 کی پٹھی 5 سے لگا دی, دونوں اصل نمبر ہے, ٹھیک ہے. اس کی پٹھی نکلی, پٹھی اٹھا کے 5 سے لگا دی, 5 سے لگانے کے بعد 21 میں لے گئے. اب وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار یہاں پہ لائن ٹوٹ رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے, ہمارے کبوتروں کی یہ لائن اگر ٹوٹ گئی ہے تو پلٹا لیا واپس. اچھا. ہم جینس کو اپنا بریڈ کو اس طرح سے چلاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اب اگر کوئی نیا کبوتر آپ داخل کرتے ہیں, جیسے ابھی تک جتنے آپ فرض کریں جو نئے کبوتر آپ نے داخل کیے ہیں ریسنٹ ٹائم تک جو بھی کیا ہوگا, تو ان کی کوالٹیز کیا دیکھی ہیں آپ نے, کس طرح سے ان کو جج کیا کہ یار یہ میرے کبوتروں میں پڑ سکتا ہے؟ یار میں نے تو زیادہ کبوتر پرچیز کیے تھے نا اپنا کامران بھائی, زیادہ میں نے اڑے کبوتر خریدے تھے. اچھا. پیور کبوتر, اڑے کبوتر, سٹرکچر وائز دیکھ کے میں نے خرید لیے تھے کبوتر. ان کو جب میں نے بریڈ کروایا تو میرے پاس رزلٹ ان کا اچھا رہا. میں نے نمبر وائز نہیں کبوتر خریدے کہ مطلب یہ اس کے تو بڑے مشہور ہیں, اور میں نے دیکھا کوشش کی یہ اڑا ہے تو میں نے لے لیا کبوتر. اس کو میں نے بریڈ کروایا تو میرے پاس وہ بہت اچھا رزلٹ دیا. اچھا. تو آپ نے زیادہ تر کوشش کی کہ جو دوسروں کی چھت پہ اڑا ہوا کبوتر ہو تو وہ لو, اور اس کے لیے کیا کیلیبر آپ نے رکھا تھا اس کبوتر کا, مطلب کون سے بازیوں میں اڑا ہوا کبوتر, جیٹ کی بازی میں سٹیمپ کھا کے بیٹھا یا بیٹھی, جیٹ کی بازی میں سٹیمپ کھائی, اور کتنے بجے بیٹھا یا کتنے بجے بیٹھی, کتنی پھرتے بیٹھی, ان کی درجہ حرارت کیا کیا رہا, ہر چیز کی قیمت ہے, ٹیمپریچر کیا رہا, یہ سب وہ پھر دیکھا سمجھا لے لیا. ان کو پھر اپنے کبوتروں میں شامل کیا, جس کو آپ نے سمجھا کہ یار اس کو چلایا, دیکھا. پھر میں نے یہاں پہ میدان میں اتارے, جو اچھے اڑے میں نے سائڈ پہ کر دیے, جو نہیں اڑے وہ ایک سائڈ پہ کیے. بالکل صحیح ہو گیا. اب جو آپ کے نہیں اڑے کبوتر, ان میں آپ نے کیا دیکھا کہ کیا فرق آیا وہاں پہ؟ دیکھیں انہی میں سے سخت بھی نکلیں گے جب آپ پہلے ہاتھ لگائیں گے. صحیح ہے. جب آپ کو, کیونکہ آپ کو پیچھے اس کی لائن کا پتہ نہیں ہے نا کیا ہے, ظاہری دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے پیچھے اتنی اسٹرانگ لائنز نہ ہو اس کی. اچھا. جب آپ نے اس کو ملایا پتہ لگا یار خشکی نکال دی, پرفارم نہیں کیا, پھر نکالا, پھر خشکیاں, ایک سائڈ جو نر ہے ایک سائڈ خشک نکال رہا ہے, ایک سائڈ نرم نکال رہا ہے, ایک سائڈ اس کی اچھی ہے ایک اچھی نہیں ہے, تو پھر جو آپ نے اچھی سائڈ سی وہ پک کی, گندی سائڈ نکال لی, اس کی اچھی سائڈ کو دوبارہ کراس دے کے دیکھا, پتہ لگا یار رزلٹ اچھا ہی ہے, تو اب ایک سائڈ اچھی آپ کے پاس چلنا شروع ہو گئی, اس کو آپ نے سلیکٹ کر لیا. تو ہو سکتا ہے جو کبوتر آپ نے لیا اس کو پھر آپ نکال ہی دیں گے یار ایک پسند ویک ہے تو ایک چنگا ہے. ہاں میرے پاس جو نکلا ہے وہ اس سے بہتر ہو, وہ اس سے بہتر ہے. اگر فیمیل آپ نے لیا تو فیمیل اگر گندے ہی نکال رہی ہے, اچھے نہیں نکال رہی, یہ پکی بات ہے کہ وہ ہے ہی گندی, کیونکہ اس نے ایک ہی سائڈ بار بار پھینک دی. ہاں تو پھر آپ نے اسے جان چھڑوائی, پتہ لگا کہ یار اچھے ہی نکال رہی ہے, اس کا مطلب فیمیل بہت اچھی ہے. یہ جینز کی وہ جو وہی آپ جو بات کریں گے سمجھ ہے, جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کی گیم بہت ایزی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے, مطلب اس پلیٹ فارم سے سیکھنا چاہتا ہے, تو وہ صرف اور صرف بریڈنگ کو سیکھے, یار بریڈ کیسے کروائی جا سکتی ہے, کیسے بنائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے جینز پول کیسے اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے, کیسے کبوتر اپنے چلائے جا سکتے ہیں, باقی میدان بتائے گا. اگر وہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ اس کو بعد میں میدان اچھے کبوتر بنانے میں کامیاب تو ہو جائیں گے نا, ورنہ تو آپ محتاج ہی رہیں گے. تو ان میں مطلب بعد میں آپ جب میدان میں چھوڑیں گے تو جو چھوٹی موٹی کمی ہوگی وہ آپ اس کو پوری ہو جائے دور کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا حامد بھائی, یہ جو کبوتر اب آپ کے پاس بن گئے, جی, اس سے پہلے بھی آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے بڑے شاندار کبوتر ہیں جن کی وجہ سے لوگ پہلے بھی آپ کو جانتے تھے, اب تو خیر ایک برانڈ بن گیا نا ایک علیحدہ سے, اب تو جیٹ چیمپئن کا ٹائٹل ٹھپا لگ گیا جی, سب کچھ. تو ان کبوتروں میں اور ان کبوتروں میں جو ڈفرنس ہے جی, وہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ جب پہلی دفعہ یہ جونسرے سے پتا چلا, لیکن کیا آپ نے ڈفرنس ایسا دیکھا کہ وہ اس میں اور اس میں یہ فرق تھا, ان کو اب پیچھے کرو, ان کو آگے کرو؟ دیکھیں میں بات کروں گا آپ کے ساتھ, میں یہ بات نہیں کروں گا کہ فلانے والے یا فلانے والے کہ میں نے ان سے لیے, میں اس وقت ان کی باتیں نہیں کرتا. نہیں ہم بات کریں میں بتاتا ہوں, میں کبوتر کی بات کروں. ہاں, کچھ دوست کہتے ہیں نا, مطلب کہ یار اس نے وہ کبوتر ڈالے ہیں اس کے کبوتر اڑنے لگ گئے. بھائی وہ کبوتر ساری چھتوں پہ ہیں, ان کے کیوں نہیں اڑتے؟ صحیح ہے, سوال ہے میرا کہ وہ کبوتر ساری چھتوں پہ ان کے کیوں نہیں اڑتے, اور سب کے سب کیوں نہیں اڑتے؟ ہاں,
میں نے ڈائریکٹ اس گھر سے لیے ہیں کبوتر. سب سے پہلے میں نے اسی گھر سے کبوتر لیے تھے, میرے پاس نہیں اڑے. ٹھیک ہے. کیا کہوں, گندے ہیں, مجھے اچھے نہیں ملے, مجھے اچھوں کی پہچان نہیں تھی. ہاں صحیح ہے, قصور ہمارا ہی ہے. یس. کوئی آپ کو فون کر کے بلاتا تو نہیں نا کہ آئے حامد بھائی یا کامران بھائی میرے سے کبوتر خریدیں. بالکل صحیح. آپ کی تما ہوتی ہے, آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ یار میں کامران سے کبوتر خریدوں, بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ آپ جا کے لے کے بھی اپنی سمجھ سے آتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کے بعد کامران کو بلیم دیں, وائے. صحیح بات. ہم نے کبوتر ڈیزائن پہلے بھی کیے, ان کا سٹرکچر وغیرہ سارا ڈیزائن کیا. جو ہمارا آج کا سٹرکچر وہ ملتا جلتا ہی سٹرکچر ہے. فرق یہ ہے کہ ان میں کوالٹی نہیں تھی, کوانٹٹی ہم پوری کرتے گئے. مطلب ان کا چہرہ اچھا کر دیا, دم جسم جوڑ پار اچھے کر دیے, ایکسیپشنل کر دیے. اس بریڈ میں وہ کبوتر نظر آتے تھے کہ یار یہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ان کی کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی نہیں تھی. کوالٹی کیسے پتہ لگی, جب ہم نے میدانی کیا. صحیح. اگر میں اس جونسرے کی بات کرتا ہوں تو یہ کبوتر جو ہے دیکھنے میں, سٹرکچر میں, فریم میں اس لیول پہ نہیں تھا. دم کھلی تھی, مطلب یہ دم تھی اس کبوتر کی, چھوٹی سی گردن تھی, بغل چھوٹی تھی اس کبوتر کی. ٹھیک ہے, باقاعدہ مجھے یاد ہے, میں باقاعدہ, میں نام نہیں لوں گا, ہماری پارٹی کے سینئر ہے, 2 بندے میری چھت پہ آئے, مطلب میرے گھر آئے, میں نے کبوتر شو کروایا. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ تو لے کے آیا. میں کہا جی جوڑے پانے, ہوں تو ہے جوڑے پائیں گا, باقاعدہ یہ الفاظ ہے. تو میں نے کہا جی میں نے تو سمجھ آ رہا ہے میں کوڈیا بڑا. اب انہوں نے کیوں کہا, انہوں نے صرف اس لیے کہا کہ وہ دیکھنے میں کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا, اس کی دم بھی کھلی تھی, بغل بھی چھوٹی تھی. جو ہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ نہیں صحیح تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مطلب میں اور ایک میرا دوست ہے, ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں کہ یار 2 پلیئر ہیں. ایک پلیئر کے پاس بہت اچھی کمپنی کا بیٹ ہے, اس نے سنچری سکور کر دی. ایک پلیئر وہ ہے جس کے پاس بیٹ نارمل ہے, سینچری اس نے بھی سکور کی ہے. پلیئر کون سا اچھا ہے؟ نارمل بیٹ ہو. یس. اگر اس کے پاس اچھا بیٹ ہوتا تو ایکسیپشنل باری لیتا. بالکل. ٹھیک ہے, مطلب اگر وہ فلک کر رہا ہے, فورس اس کی اور ہے, ہک کر رہا ہے, فورس اور ہے. ٹھیک ہے, اور جو ایک بیٹ اچھا ہے اس کا بالکل اور ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اگر اسی پلیئر کو اچھا بیٹ دے دیا جائے تو بیٹ ڈالے گا نا. ہاں جی. اب اگر اس کبوتر کے اندر اس نے میدان میں یہ بتا دیا کہ یار میرے اندر جو ہے نا وہ کوالٹی ہے, میرے اندر پھر اولی بات جینز ہیں اڑنے والے, واپسی والے, بیٹ بسیدہ کرنے والے. ٹھیک ہے بھائی, میری کوانٹٹی پوری کرو. کوانٹٹی کدھر پوری ہوگی بھائی, میری دم سیٹ کرو, میری بغل تھوڑی اچھی کرو, میں اور اچھا اڑوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ کیا. اس کے لیے پھر ہم نے کبوتر جب ڈھونڈنے شروع کیے, مادی ڈھونڈنا شروع کی, تو کرتے کرتے ہم نے اس سے بھی اچھے کبوتر ڈھونڈ لیے. ہاں صحیح ہے. پھر اس سے بھی اچھے کبوتر ڈھونڈ لیے, پھر جب ہم نے مکس کیا تو اوپر بن گیا, ایک سسٹم بن گیا. بالکل. اچھا, ایک اچھے کبوتر کی نارمل پرواز, مطلب یہ دانہ پانی اور بازی میں اور اس کے علاوہ جو پھرتے ہیں, سادی پھرتے ہیں, کتنے ہائیسٹ پرواز ہونی چاہیے, مطلب کتنے گھنٹے تک اس کو اڑنا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک اچھا کبوتر؟ 10 سے 12 گھنٹے, 5 بجے تک, 6 بجے تک, 5 بجے تک اچھا کبوتر ضرور اڑتا ہے. موسم ہم اپنے کی بات کریں, جیٹ کی, میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جس سال میں چیمپئن ہوا تھا میں نے پہلی بازی کبوتر نہیں اڑائے تھے, بالکل بھی کھیل پانی نہیں کیا تھا. دوسری بازی میں نے 3 نمبر مادی, دوسری بازی میں نے کھیل پانی نہیں کیا تھا. تیسری بازی میں نے 3 نمبر مادی اڑائی تھی اور رات رہ گئی تھی. صحیح ہے. چوتھی بازی میں نے کبوتر, موسم کی فورکاسٹ تھی نرم کی, میں نے کبوتر نرم کر کے چھوڑے تھے, مطلب خوراک توڑ کے اپنے حساب سے میرے کبوتر بیٹھے. تو کیا چیمپئن نہیں ہوا میں؟ میرے 5 کبوتر 5 بجے کے بعد بیٹھے ہوئے, 7 بجے کے بعد بھی کبوتر بیٹھے ہوئے, میں نے تو کوئی کھیل پانی نہیں کیا تھا. سمپل جیسے نارمل, مطلب صرف یہ فٹ تھا, کر کے مطلب یہ تھا کہ دیکھیں, میں اس دن بھی بات کر رہا تھا کامران بھائی کہ جس کبوتر کو آپ اڑاتے ہیں, ایکسٹرا زور لگاتے ہیں نا, آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کے اندر سے مواد نکالتے ہیں. صحیح ہے. تو جب آپ نکالیں گے تو اس کے بعد اس نے ریکور بھی تو ہونا ہے نا, اس کو ٹائم چاہیے. جب تک وہ ریکور نہیں ہوگا پرواز نہیں دے گا. بڑے بڑے استاد 7 بجانے کے بعد یہاں تو پرچے پلنٹی لکھا آ جاتا ہے, ہمارے ہندا کبوتر بہ کے, تو یہاں پھر وہ جو بیٹھتا ہے تو 7 بجے بیٹھا ہے, یہاں 7:30 بیٹھا ہے, تو اگلی پھر تو صبح بیٹھا ہوتا ہے.
وہ کیوں بیٹھا ہوتا ہے؟ جو کچھ تھا اس کے اندر سے نکال لیا, اب اس نے ریکور ہونا ہے, کھانا ہے, دوبارہ اس باڈی ویٹ میں آنا ہے, تو پھر اس نے جا کے پرواز دینی ہے. بالکل صحیح. اگر نارمل کبوتر کو آپ لے کے چل رہے ہیں, اچھی تیاری سے لے کے چل رہے ہیں, وہ کبوتر آپ کے دل میں ایک وہم نہیں ہوتا کہ یار میرا کبوتر جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. وہ کبوتر نارمل ہوتا ہے, خالی ڈائٹ پہ اڑا ہوا ہوتا ہے, آپ بھی سکون سے ہوتے ہیں. کبوتر ہی موج میں ہوتا ہے, اڑ کے گھر آ کے بیٹھتا ہے, وہ تیار ہوتا ہے, اگلی پھر ٹھک کر کے وہی دیتا آپ کو. بالکل صحیح ہے. سلیکشن کرتے وقت آپ خود بھی یہی ہوتے ہیں یا صرف عاشق کے کہنے پہ؟ عاشق بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہے تو ایک تجربہ کار آدمی, جی. آپ کے پاس بھی, اور 3-4 سال سے تو بڑا اچھا ایکسپیرینس یہاں سے لاہور کے حساب سے بھی بڑا اچھا بن گیا. یا کاپی دیکھ کے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کبوتر کہ یار بس یہ کاپی میرے آگے رکھ دی, یہ اتنے بجے بیٹھا تھا, یہ ڈال لو. اس کا سلیکشن کا کیا کرائٹیریا آپ کا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے, عاشق میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, وہ آل اینڈ آل ہے. سارا سال اس نے کبوتر بنانے ہیں, میرا کوئی عمل دخل نہیں, میرا بالکل کوئی عمل دخل نہیں. اس نے بچہ اڑانا ہے, کب پر باندھنے ہیں, کب اس نے اس کو بند کرنا ہے, اس کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. صحیح ہے. وہ اس کو 7 کلی تک اڑائے, 6 کلی تک اڑائے, 2 کلی تک اڑائے, 2 دفعہ بند کرے, مجھے نہیں سے کنسرن. جب اس نے بند کرنا تو اس نے کہنا استاد جی ناگے گا اپنا, ہمیں صرف یہ پتا. ٹھیک ہے. وہ سارا سال عاشق میں آتا بھی نہیں ہوں, میں ویک میں آ گیا صرف دیکھ نظر مارنے کے لیے. نہ, یا کوئی آ گیا تو آ گیا, کوئی آ گیا تو آ گیا, ٹھیک ہے, وہ تیاری کر رہا ہے, مجھے کوئی فکر, مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ چھت پہ میں نہیں ہوں, مجھے پتا چھت پہ میں بیٹھا ہوں, کیونکہ مجھے اس نے بالکل 100/100 بات کرنی. جب بات آتی ہے تیاری کی, ٹھیک ہے, جب بات آتی ہے ہماری پھرتوں کی, ڈے فرسٹ سے لے کے 7ویں بازی تک میں اس چھت پہ ہوتا ہوں. اچھا. مجھے کاپی شاپی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صحیح. کاپی کا ہم اپنے ریکارڈ کے لیے لکھتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہے, ورنہ میں تو ویسے انگلیوں میں پتا ہوتا ہے یار یہ اتنے مجھے بیٹھا, یہ اتنے, کیونکہ ہمارے پاس کبوتر زیادہ ہوتے نہیں, تو پھر وہ میں نے اپنے آپ ہی لگا ہوتا ان کبوتروں میں, تو مجھے کوئی چھپا نہیں ہوتا کبوتر. نہیں مطلب کرائٹیریا صرف ٹائم رکھتے ہیں کہ یار 5 بجے بیرے نے انہوں ہی پالو. ہم زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں جو کبوتر خود سے 5, 4:30, 5 کی رینج میں آ رہا ہوتا ہے نا, سیٹ وائز دیکھتے ہیں. کچھ ایک آدھا کبوتر ہمیں 1-2 بجے والا ڈالتے ہیں, باقی کوئی 2 کبوتر 3 بجے والے, پھر کوئی 3 کبوتر جو ہے نا اوپر والے گھروں کے ڈالتے ہیں جو بازی پکڑے. اچھا, ایک سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ جی وہ کبوتر جب سارے جو بھی استاد بتاتے ہیں وہ پوائنٹ ایک ہی بتاتے ہیں کہ اچھے کبوتر کے سب, ظاہری بات ہے ان کے پاس ہونے بھی وہی چاہیے, تو پھر ان کے کبوتروں کے ٹائم الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا, اب اس کا جواب یہی ہے نا, جیسے میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ بازی میں پڑنے والے 7 کبوتر ایک جیسے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ جس نے ایوریج کی گیم کرنی ہے, جیسے ہم نے ہماری گیم ایوریج کی, تو ہم نے سارے کبوتر, ہم نے وہ کبوتر ڈالنا ہے جو کلوز ہو جائے, قریبی ہے. بالکل صحیح, بالکل قریب ہیں کبوتر. بالکل ٹھیک. تو شاید میں نے اس لیے مارجن لے لیا, میں نے دیکھا نہیں ہے کسی بیلٹ میں, تو میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو میرے پریکٹیکل میں ہوتی ہے, جو میں نے دیکھی سنی ہوتی ہے, کی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. مین ابھی جو آپ کے پاس کبوتر ہیں, اس سال آپ کتنے کبوتروں کی پٹائی کر رہے ہیں یا ہر سال ہم کبوتر کھینچتے ہیں 40-45, وہی کھینچیں گے. کب کھینچیں گے؟ انشاءاللہ 1-2 کو موسم دیکھے, کیونکہ بارش بھی آ رہی ہے. فروری میں؟ ہاں فروری میں. اچھا, یعنی کہ بارش نکال کے اگر یہ ہو گئی تو ہاں شاید اگلے جمعے کھینچ دوں انشاءاللہ, چانس یہی ہے کہ اگلے جمعے کھینچ دوں گا پاروں. تو پھر ان کی کیا آپ نے وہ رکھا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو ڈیوام پہلے کر لینا چاہیے, مطلب کس طرح سے کھینچنے چاہیے کبوتر, کوئی تھوڑی سی ٹپس اگر اس پہ دیکھیں میں نے ایک دن لاسٹ انٹرویو میں نا, اس سے بلکہ میں نے بات کی تھی, میں تو سال میں 1 دفعہ اپنے کبوتروں کو میڈیسن دیتا ہوں, بس 1 دفعہ, ٹھیک ہے. اور ڈیوارمنگ جو ہے, جیسے یہ میری پکی چھت ہے, مطلب یہاں پہ ایک ماربل شاربل لگا ہوا, مٹی کا کوئی سورس ہے نہیں, جو جتنے بھی کیڑے شیڑے ہیں سارا سورس مٹی ہی ہے اس کے لیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے نہیں تو ہم 6 ماہ بھی گزار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیوارم ہوئے میں میرے کبوتر, بالکل یہ 14 ڈیز بعد ریپیٹڈ ہوئے میں, ٹھیک ہے, 14 دن بعد ہم دوبارہ دیتے ہیں. اب یہ بالکل تیار ہے. ہاں, جب یہ ان کو ہم نکالنے لگیں گے تو ہم ان کو اچھا ایک, بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ٹپ ہے, ایک اچھا 5-in-1 کا کورس دیں گے نکالنے سے پہلے. دیں گے تاکہ جو کچھ بھی ان کے اندر ہے ہلکا پھلکا جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے, جتنا بھی بیکٹیریا گندا ہے جو کچھ بھی ہے مر جائے. اس کے بعد اچھے پروبیوٹکس دے دیں گے ہم, تاکہ اس کی جو لیئر ہے اندر ساری جم جائے, ڈائجیشن ان کی اچھی ہو جائے گی,
परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो जाएगी. ये बहुत बड़ी टिप है मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये बहुत आइडियल चीज़ है. बिल्कुल 5-in-1 से मुराद वो जो 5-in-1 मतलब कोई भी आता है अच्छा उसके दे दे बारे जिसमें मतलब इकोलाई हो, आपकी कैंकर हो, कैंकर एडिशनल ऐड कर लें क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है आजकल बड़ा, वो उसमें जो रेशो कम होती है वो एडिशनल ऐड कर लें. साल्मोनेला हो आपका, पैराटाइफाइड टाइप की चीज़ इस तरह की हो, मतलब जो कुछ भी इनके इस तरह के यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनता हो हाँ जो बनता हो, जो रिकमेंडेड है परिंदों का, वो आप डिफेंडिंग 5 कर लें, या कोई इसका कोलंबो का आता है, डैक के आते हैं, इस तरह के कुछ कर लें, कोई भी कर लें, कोई भी कर लें, ठीक हो गया. वो बहुत हेल्प करेंगे आपको, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. अच्छा हामिद भाई, आप बाकी सीजन क्यों नहीं उड़ाते, ये एक सवाल था. हाँ ये सवाल ये है, इसका जवाब ये है कामरान भी, मैंने कबूतर उड़ाने होते हैं खुद. मेरी छत पे कोई उस्ताद आके कबूतर नहीं उड़ाता. मैं और आशिक हम दोनों ही उस्ताद हैं, दोनों भाई हम लगे होते हैं. तीसरा जो है ना इसका एक भांजा, वो हमारे पास आता है. 3 लोग हम टोटल, हमारी छत पे चौथा बंदा नहीं होता. सही है, ठीक है. तो वो फिर ये है कि हम आपस में बांट के काम करते हैं. कबूतर कम होते हैं हमारे पास, कबूतर वो आशिक खुराक वगैरह बना के देता है, फिर मैं कबूतर संभालता हूँ. उसका भांजा जो है वो मुझे कबूतर उतार के देता है. तो फिर इस तरह हम इंजॉय करते हैं. बाकी मेरे पास टाइम फ्रेम होता नहीं है. हाँ, तो वो फिर एक बंदा कम हो गया. मतलब कम होने के अलावा मतलब मैं कहता हूँ कि शौक जो है वो यही है कि आपने अपने हाथों से किया, उड़ाया, आपने एंजॉय किया. और अगर किसी मुलाजिम ने बैठ के या किसी उस्ताद ने आके आपके कबूतर उड़ाए तो फिर आपने शौक तो नहीं किया ना. शौक तो फिर वो उसने किया. हाँ जी, उसका शौक हुआ, उसका शौक हुआ. तो शौक आपका तो बस नाम ही इस्तेमाल हुआ. हाँ मुझे तो शौक है. मैं कहता हूँ कि मैं उड़ाऊं, मैं करूँ, मेरे कबूतर उड़े, मैं अपने कबूतर देखूं. मुझे तो जुनून है इस चीज का, इस चीज का. तो फिर वो चूंकि मैं जब सीजन आता है तो मैं तकरीबन कोई 2 महीने कोई काम नहीं करता ऑलमोस्ट. हाँ जी, जो हालात देखे थे पिछली दफा भी बहुत ऐसे ही होता है. मैं फिर इधर ही होता हूँ, चल फिर मुझे मजा आता है. ना परवाही कोई नहीं की हुई थी आपने. स्किन की भी, स्किन सनबर्न हुआ हुआ था बुरी तरह. कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं मतलब ये जुनून की हद ही है ना कि सनबर्न हुआ हुआ बुरी तरह. शौक क्या है? हालांकि अंदर एसी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन चलता ही नहीं है. हाँ, तो फिर खुद को सनबर्न हुआ तो इसका मतलब कि जुनून अपने आप को है ना. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो गया. अब आप ज्यादातर किसी बंदे को क्या प्रेफर करते हैं? कुछ ब्रीड्स ऐसी प्रेफर करेंगे कि उनमें जाएं अगर अच्छे कबूतर बनाने, या आप उनको प्रेफर करेंगे किसी स्ट्रक्चर पे, या वही बात कि जीन्स को कलेक्ट करना? देखिए ये सारी चीजों का जवाब एक ही है कामरान भाई, सब चीजों का एक जवाब है. अब बंदा कहेगा जी मैं ये स्ट्रक्चर ढूंढना शुरू कर दूं, कौन सा ढूंढेगा वो? हमारे कबूतर देखें, अगर देखें हमारे कबूतरों का स्ट्रक्चर हो रहा है, आपके हो रहा है, इनका हो रहा है, भाई उसकी लाइकिंग क्या है? उसकी लाइकिंग तब आएगी जब वो मैदान में जाएगा. सही है. मैदान में चला गया, वो सपोज करें पिंडी का बंदा, अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे उड़ा, क्या पिंडी में सेम उड़ा है? मुश्किल है, फर्क हो जाएगा ना, डेफिनेटली फर्क हो जाएगा. अब वो उस हिसाब से भाई वहां शॉर्टकट सिर्फ मैदान है. लोग ढूंढते हैं बातों में, शॉर्टकट मैदान है. उसने मैदान में कबूतर उड़ाया, वो स्ट्रक्चर उसको समझ में आया, हर लिहाज से उसको मुतमईन किया, फिर उसने देखा ये किस नस्ल का कबूतर है, किस घराने से बिलोंग करता है, उसने उसको अप्रोच किया, उसने वहां से कबूतर कलेक्ट कर लिए. सही है. ठीक है. उनको उन स्ट्रक्चर पे ढाल लिया. क्या चांसेस है कबूतर अच्छे बनने के, अच्छे बनने के चांसेस? यस. हम यहाँ बात करते हैं जी फलाने वाला कबूतर ले आओ, कबूतरबाजी आसान हो जाएगी. कैसे हो जाएगी? फलाना नाल तो मावत भी देगा. हाँ, कहते हैं ना जी फलाने ने की नाल मावत दिता है, नाल कोई दाना पानी दिता है, आप उड़ा के चरखी दी, उड़ेगा तो खिंच लिया. हाँ बिल्कुल सही बात. बड़ी सिंपल बात है. कबूतर आप लेके आए अपने इधर ला के, अपने तरीके से आपने उड़ाया, डिजाइन किया, खेल पानी किया, संभाल की उसकी, तो वो किसने सिखाई? मैदान में. कई दफा होता है कि आप फलाने से ले आते हैं, बहुत बड़े नाम से कबूतर ले आते हैं, यहाँ पे ला के उड़ाते हैं. सपोज करें लाहौर से कबूतर ले गए आप, जाके पिंडी आपने उड़ाया, वो स्ट्रक्चर वहां पे सूट ही नहीं किया, निकल जाते हैं कबूतर. यस. फिर आपने उसी कबूतर को मॉडिफाई किया, डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद आपने उड़ाया, वो कबूतर काम कर गया. तो सिखाया तो मैदान ने सिखाएगा मैदान. बिल्कुल सही बात है. हाँ, मेन चीज तो मैदान है. बिल्कुल. ये सारी बातों का जो निचोड़ है, मतलब जितनी मर्जी आप वीडियोस निकाल लें, वो जितने भी उस्ताद हैं की बात करते हैं जी मैदान, वो ठीक बात करते हैं.
گیس ورک ہے, آپ گیس کر سکتے ہیں, کبوتر کو چیک کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, یہ ٹھیک بات ہے, لیکن میدان ہی آپ کو سکھائے گا. ہاں وقتی طور پہ تو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آنی, کیونکہ گیس ورک آپ جتنا مرضی اچھے کبوتر بنا لیں, جو کبوتر بگڑ کے بیٹھ گئے پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ بگڑ کے بیٹھ گئے, کوئی ٹوٹکا لگائیں گے, وہ چل گیا نہیں, دوسرا لے آئیں گے, دوسرا چلے گیا, کہیں گے یار اس سے چلتا, اسی ہاتھ پہ چلتے جائیں گے آپ, پھر آپ آہستہ آہستہ کو ایڈ کرتے جائیں گے, گیم بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی, کبوتر بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بالکل ایسے کہ آپ کا یہ اسٹرکچر اڑ رہا ہے, یہ کام کر رہا ہے, یہ جسم کام کر رہا ہے, یہ جوڑ کام کر رہا ہے, یہ پر کام کر رہا ہے, یہ ہڈی کام کر رہی ہے, آپ پھر اس کے اوپر پابند ہو جائیں گے. اللہ کا آپ کو بڑا استاد آگے کچھ بھی کہتا رہے ہوگا, نہیں یار چھڈ, مینوں پتا, میں اڑا کے دیکھا. جیسے مجھے کہا یار تو جوڑے پائیں گا, تو میں نے کہا بھلا میرے لیے بڑے قابل احترام, میں نے کہا جی کیوں, میں نے اڑایا ہوا تھا. بالکل ایسے میں نے اڑایا, دیکھا, میں نے کہا نہیں میں یہی ڈالوں گا جوڑوں میں, تو اس نے میرے پاس کام کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم تو کتنی دیر بعد کبوتر کو نکل آنا چاہیے اوپر سے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی دیر ضروری نہیں ہے, شو ہو جانا چاہیے؟ نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کچھ کبوتر ڈوپ کرتے ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نکلتے ہی نہیں ہے, پچھلے گھروں میں نکل کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ کبوتر ہیں نیچر ہے ان کی, کہ مطلب وہ 1-1.5 بجے نظر آئیں گے پھر پلٹیں گے. جو کبوتر خطرناک نہیں ہو جاتا؟ خطرناک دیکھیں 12 بجے بالکل جو سورج آپ کے سر پہ ہوتا ہے سارے کے اوپر, ٹھیک ہے, اس میں جو کبوتر نکل آیا جتنی مرضی تباہی ڈال لے, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے, اگر بہت چھڑا ہوا ہے, کچھ کیا ہوا ہے, بیٹھے گا تو سنبھلے گا نہیں, ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا, بری طرح جل گیا نا. تو جو کبوتر وہ 1, 1.5, 2 کا ٹائم کاٹ جاتا ہے نا, وہ کبوتر آٹومیٹکلی 5-6 گھروں میں پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح, یہ تو بڑی پکی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی اس دفعہ کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ اچھی تیاری ہے. اچھی تیاری ہے. تو اس دفعہ چانسز ہیں کہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کا مطلب چیمپئن ہونا ہی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ٹاپ 10 کے اندر اس دفعہ مطلب نظر آئیں گے. دیکھیں بات پتہ ہے کامران بھائی, یہ حقیقت بات ہے, یہ جو گیم ہے نا, یہ ہاتھ کی گیم نہیں ہے. اس میں نیچر بڑی کمپلیٹ طریقے سے, ویسے تو ہر جگہ ہی الحمدللہ, ویسے تو مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہر جگہ اللہ پاک کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہمارا ایمان ہے. یہ جو اب دیکھیں نا, کرکٹ میچ آپ نے کھیلنا, ایک اوپن گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, کورڈ ہے, بارش ہو جاتی ہے, کورڈ میں کھیل تو لیں گے نا. عقل بھی تو اللہ کی عطا کرتا ہے نا. بالکل ایسے, یہ علم بھی آپ کو اللہ نے دیا کہ یار آپ کو کور کر لو اور اپنا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کبوتر اڑائے تھے, موسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا, کیا کریں گے آپ؟ نیچر ہے بس. دیکھیں اب اچھا, اب اس کو اس طرح بھی کر لیں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جب وقت لکھ دیا ہوتا ہے, جتنی مرضی بارش ہو, بادل ہو, آپ کو جیتا تو جیتا. بالکل ایسے ہی. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے, وہ پیر فواد عظیم صاحب کی چھت پہ نا اسو کی بات ہے, خرم کے کبوتر اڑے ہوئے, بس اسو کا مطلب دوسری پھر تھی, تو ہم راجہ کاکا صاحب کی طرف انٹرویو کر رہے تھے, تو میرپور کی طرف سے نا کالے بادل اٹھے, تو راجہ صاحب کے 5 کبوتر اوپر تھے. جب انٹرویو ختم ہوا, میں کہا راجہ جی بادل بڑا آ رہا ہے, کی بنے گا؟ کہندے ہیں پنجے چلے جان گے اور کی ہوئے گا. تو وہ یہی ہوا, وہ 5 کے 5 نا شام کو نہیں بیٹھے, شام کو رپورٹ آئی نا, ہم اس وقت نکل چکے تھے, لیکن اس وقت پورے سرائے عالمگیر, کھاریاں اور بارش ہو رہی تھی, اور اس بارش میں ہم خرم کے پہنچے. تو ہمارے ساتھ نا گجرات کے شاہدولہ پیجن کلب کے ہیں شاہد بٹ صاحب, وہ بھی ساتھ تھے. ان کا یار بارش رک ہی نہیں رہی, تو ادھر کی کرو گے جا کے؟ میں یار اس سے کہا تھا اب چل کے دیکھتے تو ہے نا کیا بنا. ہم گئے تو میں نے پوچھا خرم سے, میں کبوتر کہہ رہا کبوتر اوپر ہی ہے. تو بارش ہلکی ہونا شروع ہوگی نا, تو وہ آدھا گھنٹہ ہو گیا بارش ہوتے ہوئے نا. تو جیسے بارش رکی ہے نا, تو رکنے کے بعد کبوتر شو ہو گئے, اور وہ جو کبوتر آئے نا, تو وہ گیلے ہی نہیں تھے, وہ خشک تھے کبوتر, وہ ہلکی نمی جو ہوتی بس اتنی کی تھی. تو وہ وقت بنا ہوا تھا ان کا. نارمل بارش میں کبوتر ایسے گیلا ہوتا بھی نہیں, بہت زیادہ بارش نہ ہو جائے, نہیں کافی بارش تھی اس دن, لیکن وہ شر ہو کے نا تھوڑی دیر کا ہر جگہ پہ کامران بھی بارش کا پریشر سیم نہیں ہے. اگر یہاں بارش ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھوکرے بارش نہ ہو رہی ہو. ایسا بھی ہوا ہے, ملک بابر فون کیا, ہاں جی میاں جی کی حالات نے, اتنے یار موسم ٹھیک ہے, ساڈے کول تو بڑی بارش ہون دی ہے, ٹھوکر یہاں سے کتنا تھوڑا سی, ہاں بالکل ایسا بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ہے, کسی جگہ پریشر کم ہے, کسی جگہ پہ زیادہ ہے. ہو سکتا ہے بادل یا نہر ادھر سے اٹھا ہے, تو وہ ایسے جانے کے بجائے ایسے کرو ہو گیا, قصور کی طرف ادھر گیا ہی نہیں. نہیں اس وقت تو وہاں بارش ہو رہی تھی جب ہم پہنچے ہیں نا, تو ڈنگا امرا کلام ہوتے ہوتے پریشر کم ہوگا. ہاں
اور یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ پاک نے وقت بنا دیا تھا جتنی مرضی پریشر ہو. ہاں وہی نا، وہ میں وہی کہا تھا. پھر ایک دفعہ یہ صفدر کوٹلا صاحب جب جیتے ہیں 5 کبوتر نکلے ہوئے. اب ڈر ان کو یہ کہ یار 3 بجے کا ٹائم ہے، چٹے پیٹے والا لگڑ بڑا آندا ہے اس ٹائم، اور وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ، اور اتنی دیر میں لگڑ صاحب آگے. تو 3 شرلیاں تھیں اس وقت، یہ اجازت تھی، تینوں چل گئی. لگڑ تھا بہت اوپر، کبوتر بھی بڑے اوپر تھے، اور 2 ان کے پاس کارتوس تھے، وہ بھی چل گئے. اچھا. اب وہ تیسرا کارتوس لینے کے لیے ڈیرے میں اندر بھاگ رہا، اور اتنی دیر میں لگڑ نے پہلے حملہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا. کبوتر تینوں دفعہ نہیں پکڑے گئے. جب لگڑ صاحب سیدھے ہو کے نا سامنے چلے گئے، نکل گئے. میں نے اسے کہا، میں کہ جب تمہیں لگڑ نہیں پکڑ سکا، تمہیں اب کس نے پکڑنا ہے. تو یہ وقت بھی جو ہے نا، جو پہلا بچہ اٹھتا ہے نا، پہلا بچہ مطلب پہلی دفعہ جو کچا بچہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس اٹیک میں پکڑا گیا. یہ میری پریکٹس ہے میری چھت پہ. جس جھنڈ میں 12 بچے ہیں، 15 اڑ رہے ہیں، تو ایک بچہ پکڑا گیا نا، باقی 11 نہیں پکڑ سکتا لگڑ. ان کو سمجھ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آسمان میں یہ بھی ہوتا ہے. ہاں نہیں، وہ پھر وہ کبوتر بڑے آرام سے اس سے بچتے رہے. بنے ہوئے لگ جاتا نا کہ تیار ہوتا ہے. ہاں تو بنا ہوا میچور کبوتر وہ لگڑ کے ہاتھ. لیکن یہ نیچر ہے، یہ ہے تو پھر نیچر ہی. کیونکہ کئی جگہ پہ لے بھی گئے ہیں. ایک دفعہ اکمل خان صاحب کا کبوتر بازی کے دوران لگڑ لے گیا تھا. نیچر ہے بالکل، یہ نیچر ہے بالکل. جی انوالو ہے بڑا اس میں. تو باقی اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، باقی ہم پر امید ہے بالکل ایسے. باقی ربسوں نے کام ہے، جیسے ہم میں ایسے اور بے شمار دوست جو ہیں اپنی تیاری میں ہیں ایسی ہے. تو یہ دیکھیں قرا کس کے نام کا نکلتا ہے. ہاں انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو پھر سے بیسٹ آف لک. اور اب بڑا عرصہ ہو گیا، اب کسی دن جوڑوں کی جو ہماری تشنگی ہے وہ ختم کر دیں. لازمی ڈیٹیل آپ کو شو کروائیں گے، تھوڑا سا ٹائم دینا. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کبوتروں میں بیٹھ کے ہونا تو زیادہ مزہ آتا ہے. کچھ کبوتر ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں کو دکھانے ہی ہے. دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں، تھوڑا ٹائم دے. اچھے ہو رہے ہیں کبوتر، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں انشاءاللہ. حامد بھائی آپ کے پیار کا، آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ. سر آپ کا شکریہ، آپ آئے، بیٹھے، گپ شپ لگی، موڈ اچھا ہو گیا. بہت شکریہ، اچھا ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے ہوسٹ کامران عباس کو استاد میاں حامد صاحب کے ساتھ یہاں سے دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.